وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحیت والی کرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس بندے کو جتنے آل محمد کے احسانات یاد ہیں اتنی بلند صلوات. اللہ دعا ہے مالکان عزت ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے ماتمی گھر سے اس مقدس بارگاہ پر چل آئے ہیں مالک ایک قدم چل آیا عبادت میں شمار. جتنی جائز نیک دلی حاجات لے کر مولا امام حسین علیہ السلام کے زدار ذکر مظلوم کربلا میں تشریف فرما ہے مالک تمام کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اس وقت تک کسی ماتمی کسی زدار کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہوں جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. جتنی نیک دلی حاجات لے کے آئے ہو مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جتنے بیمار ہیں جناب سجاد کی بیماری کا صدقہ مالک مجھ حقیر سمیت تمام کو شفائے کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں پاک روب آپ کی اجڑی جھولی کا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرما. بانیان مجلس کے مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما. موت کی آخری ہچکی ہو زبانوں پر ورد علی جاری فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی صبح ہو ہم سب مولا امام حسین علیہ السلام کے زداروں کو لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. حجت الاسلام والمسلمین بخشت اللہ ولی اللہ سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ آپ کا اور میرا 12واں ہادی اس جہان فانی میں آئے اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات کے ہر منکر کو بتا دے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے. مالک اس ذکر کا صدقہ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ. بابا تقی سرکار مولا امام حسین علیہ السلام اپنی حفظ و امان میں رکھے. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے. میں نے آپ کے سامنے عظیم رب کے عظیم محبوب کا تذکرہ شروع کیا ہے کون جس کا قرآن قصیدہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ثنا خوان ہے. ماشاءاللہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذکر سیر مارن نال سرکار فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو سیر مارن دا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ سرکار امام حسین علیہ السلام نو سارے منن والے تسی بیٹھے ہو. سار مارن نال حسین نہیں ملدا سار کٹاون نال حسین ملدا ہے. سارے نو مولا سلامت رکھن. جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو قرآن قصیدہ ہے توجہ میری طرف کیجیے گا. قرآن قصیدہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ثنا خوان ہے. قرآن قصیدہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ثنا خوان ہے. اس سے بڑا جملہ مجھے مولا امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے میری ذاکری میں نبی کی فضیلت کا ہے نہیں. ایک بار اپنے ذہن کے معیار کو میرے جملے کے ساتھ ملا اور لطف آ جائے گا. جتنے مولا کے نوکر بیٹھے دعا بھی فرماؤ گے سرکار قرآن قصیدہ ہے اور اللہ ثنا خوان ہے نہ تھکیا نہ بھولیا نہ آخری بار آیا. جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے جملہ پڑھتا ہوں صرف جملہ پڑھنا نہیں علی والوں کے دل پہ نقش کرنا ہے. علی کے بھائی کی کتنی فضیلت ہے کتنی محبت آپ کے دل میں ہے جملے پہ پتہ چلے گا. سرکار قرآن قصیدہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ثنا خوان ہے. کون نبی کیا نبی جس کا چہرہ وہ شمس والضحیٰ ہے جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہے جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنے بھی نبی اس جہان فانی میں آئے رحمت بن کے گئے امت کے لیے بد دعا کر کے. میں قربان جاؤں حسنین شریفین نگرین نورین آپ کے پاک نانا پر جو آیا بھی رحمت بن کے گیا بھی رحمت بن کے. توجہ ہے بھائی گھبرائے تو نہیں بیٹھے سرکار. میں آپ کو گھبرانے کے لیے آئے نہیں. جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے آپ سے دعا حاصل کرنی ہے. جتنے مولا کے جتنے بھی نبی اس جہان فانی میں آئے رحمت کا دروازہ کھول کے گئے بند کر کے آئے کھول کے گئے بند کر کے. میں قربان جو حسنین شریفین نگرین نورین آپ کے پاک نانا پر جو آیا رحمت کا دروازہ کھولا گیا رحمت کا دروازہ اور کھولا. آواز توحید آگئی جبرائیل جا کے میرے محمد سے پوچھ یہ جو تجھ سے پہلے آئے تھے رحمت کا دروازہ کھول کے گئے تھے بند کر کے تو اور کیوں کھول رہا ہے. وجہ بتا سکتا ہے. اس وقت پاک بی بی زہرا کے پاک بابا نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل جا کے کہہ دے میرے رب سے ان 1,23,000
999 کی آل میں سے آنے والا کوئی نہیں تھا، میری آل میں سے باہر آنے میرا حسن آنا ہے، میرا حسین آنا ہے، میرا علی زین العابدین آنا ہے۔ توجہ ہے بھائی، دعا فرما رہے ہو، مالک میرے بھائی کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بھائی یاسر کی مالک زندگی دراز فرمائے، جتنے مولا کے نوکر بیٹھے۔ سرکار اللہ کے نبی نے کی تھی تبلیغ، لوگوں نے جواب میں مارے پتھر، خون و خون ہو کے تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہوا ہے طائف کی پہاڑی کے ساتھ۔ آواز توحید کی جبرائیل جا کے میرے محمد سے پوچھ، تو نے میری وجہ سے کی تبلیغ، لوگوں نے میری وجہ سے مارے تجھے پتھر، اگر تیرا دل ہو، اگر تیری اجازت ہو تو یہ طائف کی پہاڑی ان کے اوپر گرا کے میں ان کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ پاک بی بی زہرا کے پاک بابا کے جواب پر میں صدقے جاؤں۔ آپ کے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے رب سے پہلے یہ تو پوچھ، تو نے گر ان کو تباہ و برباد ہی کرنا تھا تو مجھے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا کیوں؟ انہیں اتنی ہدایت دے کہ یہ میری نبوت کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ آپ کا بیٹھ جانا ہی میرے لیے بڑی بات ہے، مالک آپ کو ہمیشہ اپنی زماں میں رکھے۔ سرکار پھر بھی اتنی فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں، نہایت ہی سرکار قریب سے بھائی سے معذرت کے ساتھ، جن نے مولا کے مجھے خود جلدی ہے، میں نے خود آگے 2 مقامات پر مولا کی حاضری دینی ہے، تو حکم بھائی کا تھا، اس کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی تے وقت کدی تسی ایس علاقے سدن دی غلطی کر لئی تے بسم اللہ تفصیلاً مولا دا فضائل بھی ہو سی، مسائب بھی ہو سی، او تے گل تہاڈی مرضی دی ہے، تسی جویں جانو مولا امام حسین علیہ السلام اپنی حفظ و میں رکھے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو سرکار پھر بھی زمانہ اب بھی ہم پر سوالات کرتا ہے کہ شیعوں بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے؟ سرکار میں ممبر سے کھڑے ہو کے، میری اتنی نہ جرت ہے، نہ بساط ہے، نہ میری زبان میں اتنی طاقت ہے کہ میں مرید میں ممبر سے کھڑے ہو کے اسپیکر پہ منہ رکھ کے اس گھرانے کی فضیلت بیان کروں، کیونکہ میرا ایمان عقیدہ مجھے اسی بات کی اجازت دیتا ہے، اس گھرانے کی مدد بیان کرنے کی خاطر لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ قدرت کا ہو تب جا کے پتہ چلے اس گھرانے کی حقیقت کیا ہے، لیکن بادشاہ جتنی میری زبان میں طاقت ہے اس کے مطابق میں پاک آل محمد کی بارگاہ میں چند منٹوں کی مختصر سلامات میں حاضری اور یا علی مدد۔ سرکار زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ شیعو بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے؟ ہم فضائل علی کر کے، ہم ذکر علی کر کے اپنی قوم کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جو غلام ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا۔ اس بات کو سننے کے باوجود کچھ لوگ گھر بیٹھے ہم شیعوں پر یہ اعتراض لگا دیتے ہیں، ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے۔ ان کا مسئلہ فقط اور فقط یہ ہے کہ وہ علی سنتے ہیں ہم سے، نبی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کر سن کر ہم شیعوں پر یہ اعتراض لگا دیتے ہیں، ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے۔ بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو، ہم سے علی سنتے ہو ہم اسے نبی سنا کرو۔ مجھ جیسا کامزاد طالب علم اس ممبر پاک سے کھڑے ہو کے لائیو کیمرہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایٹ دا سپورٹ 70 احادیث مبارکہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے فرمایا تھا یا علی لحمک کا لحمی، دمک کا دمی، جسمک کا جسمی، روح کا روحی، عدو کا عدوی، محبوں کا محبی، بغضوں کا بغضی، راسوں کا راسی، انت منی وانا من کا۔ ساری زندگی تیرے اور میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ساری زندگی رسول نے خون کہا اور میں قربان جاؤں ابو طالب کے شریف بیٹے پر، ساری زندگی رسول کے قدموں میں سر رکھ کے کہا یا رسول اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ حیرانگی آج بھی مجھے اس انسان پہ ہوتی ہے جو برابری نبی کی کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور برابری نبی کی کرنے والوں علی خون ہو کے ساری زندگی اپنے آپ کو رسول کا نوکر کہتا رہا۔ بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کر سکتے؟ بسم اللہ۔ علی خون ہو کے آپ کی زندگی ہو اپنے آپ کو ساری زندگی رسول کا نوکر کہتا رہا، بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کر سکتے؟ اس خانوادے میں اور یہ دستور زمانہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خاندان میں بیک وقت میں ایک بندہ ہی مشہور ہوتا ہے۔ کیا کہنے میری پاک معظمہ بی بی کے پاک بیٹوں کے جو آل محمد ہو کر پھر محمد بن جاتے ہیں۔
توجہ کرے یار، جو آل محمد ہو کر پھر محمد بن جاتے ہیں، یہ جس جگہ پر بھی جائیں اس جگہ کو معتبر کر دیتے ہیں، یہ مکہ میں جائے تو مکرمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینہ میں جائے تو منورہ کر دیتے ہیں، یہ قاظمین میں جائے شریفین کر دیتے ہیں، یہ نجف میں جائے اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا میں جائے تو مولا کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں جائے تو مقدس کر دیتے ہیں۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ جس جگہ پر بھی جائیں، جس وقت بھی جائیں، اس جگہ کے نام پر بندے کو گمنام کر دیتے ہیں۔ اب نجف میں مولا علی علیہ السلام کے ایک پہلو میں آدم سو رہا ہے، دوسرے میں نوح سو رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت نجف جائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آدم کہاں ہے، نوح کہاں ہے، سب پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے۔ ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار۔ اور کوئی بھی باپ، آخری جملہ بلا تشبیہ، اپنی ایک نسل کی بھی ضمانت پیش نہیں کرتا۔ میں قربان جو حسنین کے پاک نانا پر، جو اپنی 11 نسلوں کی ضمانت پیش کر رہے ہیں۔ بزرگ دعا فرما رہے میرے آقا، بسم اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اپنی 11 نسلوں کی ضمانت پیش کر رہے ہیں۔ تیرا میرے رسول فرما رہے ہیں، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد۔ اس مقام پہ سرکار دوسری مسلک سے جو ریلیٹڈ ہے نا، علماء اکرام یہ بات جلد بازی میں کر جاتے ہیں، تو میں ممبر تو کھلو ہیں سرکار، کسے چوک کسے بیٹھک کسے گلی چ کھلو کے گل کر ہی نہیں رہا، ممبر تو کر رہا تے کیمرہ سرکار لائیو ہے تے پوری دنیا سن دی پئی ہے مجلس نوں، تے میں سرکار ہر جملے دی، ہر سطر دی اپنی ذات تے ذمہ داری لے کے جملے آکھنے نے۔ توجہ کریں جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو، پاک ممبر سے کھڑے ہو کے سرکار کہہ رہا ہوں، نہ تو یہ کسی تاریخ کی کتاب میں بات ملتی ہے، نہ رسول کی زبانی یہ خود بات ہے کہ رسول نے کہیں بھی فرمایا ہو میرا جز محمد، نہ رسول نے فرمایا تھا میرا جز محمد نہیں، میرا کل محمد ہے، میرا جز محمد نہیں، میرا کل محمد ہے۔ میں اپنے گھر مرید عزاداران مظلوم کربلا کے سامنے کھڑے ہو کے اس گھرانے کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس گھرانے کا محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، صادق بھی محمد ہے، کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، عسکری بھی محمد ہے، پردے کا آخری بادشاہ مہدی بھی محمد ہے۔ شیعت یہاں تک ختم نہیں بلکہ شیعت اس سے آگے شروع ہو رہی ہے۔ اس گھرانے کا اصغر بھی محمد ہے، اس گھرانے کا قاسم بھی محمد ہے، اس گھرانے کا عباس بھی محمد ہے، اس گھرانے کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھرانے کا مسلم بھی محمد ہے، اس گھرانے کا عقیل بھی محمد ہے، اس گھرانے کا ابراہیم بھی محمد ہے۔ عزت قرآن کی قسم، ایک دن ایک سوالی چل آیا تیرے اور میرے مولا حسین کے پاس، کہتا یا حسین بادشاہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ آپ سارے ہی محمد ہیں۔ مولا نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا مولا اگر آپ سارے ہی محمد ہیں تو مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی آپ میں سے کوئی حسن کیوں ہے، آپ میں سے کوئی حسین کیوں ہے، آپ میں سے کوئی سجاد کیوں ہے، مولا آپ میں سے کوئی باقر کیوں ہے۔ مولا نے فرمایا سمپل سی بات ہے، وہ قرآن پڑھا ہے، اسے میرے سامنے لیا، وہ قرآن کو سامنے لایا، رسول کے نوازے کے سامنے قرآن کو رکھ کے کہتا ہے مولا یہ قرآن ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا اگر یہ قرآن ہے تو مجھے تھوڑا عقل کے ساتھ بتا اس میں سے کوئی سورہ مزمل کیوں ہے، کوئی طٰہٰ کیوں ہے، کوئی مدثر کیوں ہے، کوئی بقرہ کیوں ہے، کوئی یاسین کیوں ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں ہیں، یہ سمٹے تو قرآن ہے۔ مولا نے فرمایا بالکل اسی طرح ہم بکھرے تو 12 ہیں، ہم سمٹے تو محمد بن جا۔ انج نہیں جدے ہتھاں دا مالک علی وے، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ بسم اللہ۔ ہم بکھرے تو 12 ہیں، ہم سمٹے تو، بسم اللہ جی۔ دامنے وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، اور سرکار چند منٹ ذکر مصاحب کر کے اس بی بی کو راضی کر لیا جائے جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ ہر مجلس بادشاہ جی میں عرض کردہ رہا مورخ آل محمد یقیناً سارے عزداراں نہ سنے، جن بزرگ بیٹھے تو سنے اسی بزرگاں نو۔ بابا سید ناصر حسین شاہ جی انہاں دا میں پوترا تے امام حسین علیہ السلام دی ذات ہمیشہ سارے نو اپنی حفظ و مان وچ رکھن۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، زمانہ اعتراضات لگاتا ہے نا کہ شیعہ مٹیوں پہ بیٹھ کے غریب حسین کو روتے ہیں، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے بابا جی کا نام ہی مجلس میں آ جائے تو روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ سرکار بابا جی کا جملہ پڑھتا ہوں ان کی روح کو احسال ہو جائے
تاکہ تمام عزادار بزرگ جن آئے بیٹھے ہیں میرے حق میں دعا کر دیں. جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو, سرکار بابا جی فرمایا کرتے تھے بیٹیاں اپنے مائکے سے کوئی چیز مانگے نہ مانگے, دو ایسے موقع ہوتے ہیں جس وقت بیٹیاں اپنے مائکے سے مجبوراً کوئی نہ کوئی چیز مانگتی ہیں. عید آئے بیٹی عید مانگتی ہے, موت آئے بیٹی کفن مانگتی ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے کیا غربت سنا ولی کی بیٹیوں کی, عید آئی بابا مارا گیا, موت آئی کفن کی باری آئی میں کہ ختم ہو. اللہ مان اتنی کوک بلند کریں کہ سینڈ تیری قبول کر لوے کوک نو. بسم اللہ جی جی بسم اللہ. حسین دی مسارے تے راضی روے. باپ نے لڑی تھی 72 جنگیں, بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے. محرم دے ایامن میں تہاڈی منت نہیں نہ کرنی کہ ہن تسی ہائے کرو یا کوک مارو یا ہنج واؤ. انہاں دیہاڑیاں چ امام حسین علیہ السلام دا جڑا اپنے آپ نو دلوں عزادار مندا وے, مصائب دا لفظ ہی سندا ونجے نا بے تحاشا رون لگ پیندا وے. حسین دی مسانے تے راضی رہے. جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو, سرکار بعض علاقوں کا دستور ہے, رواج ہے, میرے علاقے کا رواج ہے کہ ہماری بڑے سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہونا, اگر ہمارے دشمن کی بیٹی ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہم بڑے سے بڑا قتل معاف کر دیتے ہیں. عزاداروں کہاں کہاں جا کے میں غربت پڑھوں, اس معصومہ کی 72 درباروں میں سے ایک چادر مانگتی رہ گئی. جتنے عزادار جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہائے بلند کریں, آئی بیٹھی ہے شام جو تیری ہائے سنن دی نیت تے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو, زمانہ اب بھی کہتا ہے کہ ہمارا اتحاد مسلمہ ماتم کرنے سے برباد ہو رہا ہے. مسجد سے عزادار کرواتے ہیں برباد ہو رہا ہے. میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں ہم ماتم کرنا بھی چھوڑ دیں گے, ہم مجلس کروانا بھی چھوڑ دیں گے, ہم جلوس نکالنا بھی چھوڑ دیں گے, لیکن میری ایک شرط ہے, مجھ سید حقیر کی ایک شرط ہے تیرے آگے, تو مجھے اس اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ایسی 3.5 سال کی بچی دکھا جسی کسی نے چہرے پہ تازیانہ مارا ہو. جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو قریب سے ایک جملہ یا علی مدد. عزاداروں سفر طے کرتے 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 قیدیوں کا لوٹا ہوا قافلہ شام کے صدر بازار میں پہنچا. اس وقت یزید کمینے نے اعلان کروا دیا تھا کہ میری بیوی اور میری بیٹی دربار میں آ رہی ہیں. ان کے استقبال ہوئے, ان کے شاہانہ لباس تھے. جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو, ماں چلی گئی مخدومہ کے پاس, بیٹی آ گئی معصومہ کے پاس. جڑے ادب سنن دے آدی ہو, جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو, جس وقت بیٹی آئی نا, رملہ نے آتے ساتھ ہی بی بی پر سوال کرنے شروع کر دی. کہا قیدن اپنا تعارف کروا. بی بی نے فرمایا کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں. رملہ نے کہا اگر تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے, تیرا لباس بوسیدہ ہوتا, تیرے کانوں میں یمنی در ہوتے, یہاں میری طرف دیکھ, میرے چہرے پہ کچھ نہیں ہے, میرے کانوں میں یمنی در ہیں, میں نے شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے. جتنے عزادار جتنے ماتمی بیٹھے ہو, جو ماتم کی نیت سے گھر سے چلا آیا مجلس عزا میں سر اٹھانا, میری جانب دیکھنا. عزاداروں جس وقت رملہ نے کہا نا ادھر بی بی میری طرف دیکھ, میرے کانوں میں یمنی در ہے, اس وقت بی بی نے کہا رملہ یہ در تیرے نہیں یہ میرے ہیں. آواز آئی اگر تو نے اپنے آپ کو شہزادی کہا ہے تو میں شہزادی مخاطب کر کے کہتی ہوں, اگر کسی مالک کی کوئی شے گم ہو جائے نا وہ نشانی دے, شے واپس کر دی جاتی ہے. بی بی اگر نشانی ہے تو نشانی دے. کہا رملہ انہیں کانوں سے اتار اور ہاتھوں پہ رکھ, اگر ان پہ لہو ہے تو میرے ہیں, نہیں ہے تو تیرے ہیں. عزادار رملہ نے کانوں سے دروں کو اتارا, ہاتھوں پہ رکھا, کہتی ہے عجیب طرح کا لہو ہے, کئی بار میری ماں نے دھویا ہے لیکن خون نہیں جاتا. بی بی نے رو رو کے کہنا شروع کر دیا یہ کائنات کی معصومہ کا لہو ہے, یہ کائنات کی اجڑی کا لہو ہے, یہ 4 سال کی قیدن کا لہو ہے. اس وقت کہتی ہے نشانی مل گئی. بی بی اب دور تو پہن, دور تو پہن. بی بی نے رو رو کے کہا رملہ میری مجبوری ہے, کنڈے بند تھے, ظالم نے دور کھینچے, میرے کان پھٹ گئے ہیں, میرے کانوں پہ دور پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی. میں کائنات کی واحد مستور ہوں جسے ظالم جب چاہتا تھا منہ پہ تماچا مارتا تھا, کبھی لوہے کا تازیانہ مارتا تھا, کبھی کہتا تھا ادھر چل. جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو, بی بی رو رو کے کہتی ہے میں سجاد کو کہتی رہی سجاد بھائی اس سے کہنا مجھے چہرے پہ نہ مارے, مجھے پشت پہ مار.
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے شہنشاہ قصائد ذاکر یاسر رضا جھنڈوی رونق افروز ممبر ہوں گے۔ ان کے بعد وقفہ نماز ہوگا۔ وقفہ نماز کے بعد سید رضوان مہدی اور ذاکر اہل بیت عمران عباس قمی خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا، تجھ پر درود پڑھ کے پہنچتی ہے حق کے پاس، تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا۔ نعرہ حیدری۔ شہنشاہ قصائد ذاکر یاسر رضا جھنڈوی رونق افروز ممبر ہوں گے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔